السلام علیکم ناظرین، مائرے کی ایپیسوڈ نمبر 9 میں اینی کو دلہن بنا دیا گیا اور اینی جو ہے وہ سخت دکھی اور پریشان ہے۔ اور ادھر فاخر جو ہے وہ اپنے دوست سے بات کر رہا ہے کہ یار میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اور پولیس کو فون کر دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی شادی ہو رہی ہے، اور پولیس آ جاتی ہے اور بڑے ابو جو ہے وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں اور سب دنگ رہ جاتے ہیں اور دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان کے دوست صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فکر نہیں کرو، میں ابھی نبٹتا ہوں ان سے، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کسی نے کمپلین کرائی، کہتے ہیں یہاں پہ کوئی کمپلین نہیں کی، اور یہ میرے دوست کے بیٹے کی شادی۔ اور فاخر امید رکھتا تھا کہ شادی جو ہے نہیں ہوگی، اور وہ اس کا دھیان سارا ادھر لگا ہوا ہے۔ فاخر کی امی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، تمہاری شادی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو پولیس جو آئی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں چھوڑ، اب تیرے چکر نہیں چلیں گے، اور دیکھ بات سن، آرام سے جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہے اور اپنے ابو کو پریشان نہیں کرنا۔ اور اینی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کیا مصیبت ہے، اتنا وزنی جوڑا اور زیور پہنا کے مجھے بٹھا دیا ہے، میں تنگ ہو رہی ہوں۔ اور جو ہے وہ نکاح خواں بھی آ چکے ہیں اور اینی سے پوچھ رہے ہیں نکاح خواں کہ بیٹی آپ کو جو ہے وہ نکاح قبول ہے؟ تو وہ جو ہے بالکل خاموش ہوتی ہے، اور ماں اس کی طرف دیکھتی ہے، دادی پھوپھیاں سب اس کو دیکھ رہی ہیں اور اشارے کر رہی ہیں۔ تو اینی کی امی کہتی ہے قبول ہے۔ تو وہ خطیب صاحب کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں، اینی کے منہ سے ہی ہم نے سننا ہے، اس لیے اینی ہی بولے گی۔ اور اینی سے کلوایا جاتا ہے زبردستی، تو وہ بیچاری کہتی ہے قبول ہے اور قبول ہے اور قبول ہے۔ اور جو ہے وہ پھر ماں کی طرف دیکھتی ہے اور ماں کے آنسو بھرے ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ وہ بیچاری ظاہر ہے اس کی بیٹی ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے کہ اس کی معصوم سی بچی پھولوں جیسی، اور اس کی شادی ہو گئی ہے۔ تو وہ بہت بے بسی سے ماں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ماں اس سے بھی کہیں زیادہ بے بس لاچار کھڑی ہے اور آنسوؤں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور جو ہے وہ اینی سب کو باری باری بہت حیرانگی سے اور دیکھتی ہے۔ باپ آ جاتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، لیکن بالکل سپاٹ لیس چہرہ ہوتا ہے اینی کا، اور جو ہے وہ بالکل اس کی کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے۔ اور باپ جو ہے وہ بڑا اندر سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ لالچی ہے اور ساری جائیداد بڑے ابو کی ہتھیانا چاہتا ہے، اور کیش کیا ہے اپنی بیٹی کو۔ تو بیٹی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ باپ نے اس کو بیچ دیا ہے، تو وہ بہت عجیب سی نظروں سے باپ کو دیکھتی ہے۔ اور ادھر جو ہے اب فاخر کی باری ہے، نکاح خواں اس سے پوچھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ فاخر بھی خاموش ہے۔ تو وہ پھر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بھئی کیا بولنا ہے؟ تو باپ کہتا ہے تجھے سمجھایا تھا، تو پھر تجھے سبق دوبارہ پڑھاؤں، اور بس تم نے بولنا ہے کہ قبول ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور جو ہے وہ پھر سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے شروع ہو جاتے ہیں، اور سب جو ہے وہ گلے ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور باپ تو نہال ہوئے جاتا ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا دولہا بن گیا ہے، اور سب مبارکبادیں وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے جو ہے وہ ننھے میاں پھر اداس پریشان کہ چھوٹے چھوٹے چننے منوں کی شادیاں ہو گئی، لیکن ننھے میاں کی شادی نہیں ہوئی۔ خیر، وہ بیچارہ جو ہے اندر سے وہ بھی دکھی ہے کہ اس کے ارمانوں کا بھی خون کیا گیا ہے۔ اور ادھر آمنہ کی ماں جو ہے دروازہ نوک کر رہی ہے، آمنہ بیٹی تم نے کچھ نہیں کھایا، دروازہ کھولو۔ اور آمنہ کہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو ماما، میں نے کھانا نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے تنگ نہیں کرو، اور مجھے جو ہے وہ کچھ سانس لینے دو۔ اور ادھر جو ہے وہ جناب بوتھے بنا کے منہ بنا کے پھپھو جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اینی کی، اور کہہ رہی ہیں اماں جان مجھے کچھ کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ اور وہ اپنی بہو کو بلاتی ہے کہ بھئی ادھر آؤ، اس کو پوچھو۔ تو وہ کہتی ہے یہ کوئی مہمان تو نہیں، آ جاؤ ملتے ہیں سب سے۔ اور اینی کو جو ہے وہ فاخر کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پہ لانا ہے، تو فاخر بے دردی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے آتا ہے، اور سب بیٹھ جاتے ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں اور گپیں ماری جا رہی ہیں، اور سب جو ہے بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ سب جو ہیں مطلب پرست ہیں، اور سب جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ بھائی صاحب کی جائیداد پہ سب کی نظر ہے۔ اور ماں کو دیکھو، ماں کو بھی ذرا بھی احساس نہیں ہے اپنے بیٹے کا، اور ذرا بھی دکھ نہیں ہے۔ اور آمنہ جو ہے اپنی ناکام محبت کا
ماتم منا رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ، ابھی تو کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور بڑے بھائی پہنچ گئے ہیں حبیب کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں فون آ رہے ہیں بار بار رحیلہ کے، وہ کہتا ہے چھوڑو رحیلہ کو اور فون آف کر دو، ٹائم ضائع مت کرو، یہ تمہارے اپنے کارنامے ہیں، خود ہی گلے میں ڈھول ڈالا ہے، خیر ابھی چلو انجوائے کرو اور میں کسی سے ملاتا ہوں، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اور جو ہے اینی کو روم میں لے آتے ہیں اور اینی کہتی ہے میں نے جو ہے نا کپڑے چینج کرنے، زیور چینج کرنے میں بہت تنگ ہوں، تو کہتے ہیں ابھی رہنے دو، ابھی ٹھہرو کہتی ہے مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور ایک دم سے ایک دودھ کا گلاس دے کے گٹ 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 پی جاتی ہے کہ سانس میں، اور سب شور مچانے شروع ہو جاتے ہیں، پینے نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ تو فاخر کے لیے تھا، وہ بیچاری دیکھ رہی ہے، اور ادھر جو ہے فاخر باہر گھوم رہا ہے اور دوست اس کو سمجھا رہا ہے کہ اب جا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بھئی پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا، تو اب ڈھول بجا اپنا جا بچو۔ اور جو ہے جو رحیلہ ہے حبیب کو کہہ رہی ہے کہ تم جو کسی کام کے نہیں ہو، میری زندگی عذاب بنا دی ہے، تمہارے وہی سگے ہیں، تم انہی کے ساتھ رہو، اور الٹا اس کا دماغ خراب کر رہی ہے۔ اور حبیب جو ہے وہ کہہ رہا ہے عائشہ کو کہ میرا جینا حرام ہو گیا، فلان ہو گیا، ڈھکان، وہ کہتی اب کیا ہو گیا ہے، بیٹی کی شادی کر دی ہے تم نے معصوم کی، اور اب میں کیا کروں؟ تو ادھر جو ہے وہ فاخر آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ میرا کمرہ ہے اور مزے سے میں سوؤں گا اور بس میری حکمرانی ہے، اور ایک دم سے خیال آتا ہے کہ بھائی ایک اور چیز بھی تو ہے جو میرے کمرے میں آ گئی ہے، اب میں اس کو کیا کہوں، نہیں وہ جو ہے اس کو میں سیٹی پہ سلاؤں گا اور خود بیڈ پہ سوؤں گا، اور یہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اینی آ جاتی ہے اور اینی کہتی ہے کیا بڑبڑا رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی بات سنو، تم جو ہے وہ سیٹی پہ سو گی اور میں بیڈ پہ سوؤں گا، تو وہ کہتی ہے کان کھول سن لو، یہ میرا بھی کمرہ ہے، ہماری اب شادی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے سر پہ سوار ہو جاؤ، کہتی ہے اب تو میں سر پہ سوار ہوں اور میں تمہارا جینا آرام کروں، کہتا ہے تم مجھے زہر لگتی ہو، کہتی ہے تم بھی مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگتے، پکوڑے جیسی ناک ہے تمہاری، اور وہ کہتا ہے کنچے جیسی آنکھیں ہیں تمہاری، تو وہ آتم پائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ادھر جو ہے ماں جو ہے چائے بنا رہی ہے، تو عائشہ بھی آ جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے میرے لیے بھی کپ چائے دے دیں، تو وہ کہتی ہے میں بس تنگ ہوں، کہتی ہے کیا ہوا ہے، کہتی ہے بس دل کرتا ہے بھاگ جاؤں، تو کہتی ہے بھاگ جاؤ، بس جان چھڑا لو، تمہیں کس نے روکا؟ اسی دوران آوازیں چیخوں کی آ رہی، شور شرابے کی، تو یہ بھاگتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھے تو صحیح، یہ تو اینی اور فاخر کی آواز ہے، اور اندر آتے ہیں تو گتھم گتھا ہوئی ہوتے ہیں، دونوں بال نوچ رہے ہیں اور منہ پہ جو ہے وہ ناخن سے رگڑ رہی ہے اینی، اور جو ہے وہ ہاتھم پائی شروع ہے۔ تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یعنی کہ یہ مجھے جو ہے وہ تنگ کر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے نا یہاں نہیں سو گی، اور دیکھو جو ہے میں کیا کروں، اور اس نے مجھے خود مجبور کیا ہے، میں بالکل نہیں لڑنا چاہتی تھی۔ تو وہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے، اب اس کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، میں اب اس کو سر پہ سوار کر لوں، اور جو ہے میرا روم ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھا ہے آپ نے، یہی بات میں کہہ رہی تھی، اور اسی وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی۔ تو وہ ماں سمجھانے لگ جاتی ہے فاخر کو کہ بھئی تم اس کی عزت کرو، ہم دونوں میاں بیوی اور ایک دوسرے کا خیال رکھو، اور اسی کمرے میں تم دونوں نے رہنا ہے۔ اور جو ہے وہ ماں دونوں سر پیٹتی ہیں کہ بھئی یار یہ کیا کر دیا ہے اور کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور ادھر جو ہے پھپھو پھٹے کٹنی وہ کہیں سن رہی تھی، ماں کے پاس آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ صبح پیشی ہوئی ہوتی ہے، بڑے ابو جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی رات کو کیا ہنگامہ کیا ہے آپ لوگوں نے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، بس جو ہے وہ کہتے ہیں خبردار جو میں تم لوگوں کی آواز سنوں، اور کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، اور تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم اپنی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اور ادھر جو ہے وہ پھپھو کو جو ہے نا پھپھا کہتا ہے کہ بھئی تم جائیداد کی بات کرو، پیسوں کی بات کرو اپنے بھائی سے، اور دیر مت کرو۔ اور جو ہے صبح اینی سوری کرتی ہے فاخر سے، اور میری وجہ سے تمہیں ڈانٹ پڑ گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اب تو یہ میرے جو ہے نا مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتی ہے سوری، اور وہ کہتی ہے اب تو منہ ٹھیک کر لو، سوری بھی کر دیا ہے۔ تو کہتا ہے وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ کہتی ہے حل یہ ہے کہ ہم کسی کو پتہ نہیں لگنے دیں گے، ایک دن تم سٹی پہ سو گے، ایک دن میں بیڈ پہ سوؤں گی، اس طرح کر لیتے ہیں۔ اور جو ہے جناب ادھر
جو بھائی صاحب کی بہن ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور بہت میں پریشان ہوں اور دکھی ہوں، بھائی میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو کہتے ہیں کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ بھائی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ ہمارا تو کام ادھر نہیں ہے، نوکری چلی گئی تھی اور سب کچھ لٹ گیا، ہم تو برباد ہو گئے۔ تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتی ہے آپ شادی کے جمیلوں میں تھے، پھر آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہم نے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو بھائی بہت پریشانی، اب تو ہم باہر بھی واپس نہیں جا سکتے۔ تو وہاں بھی آ جاتی ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا، ایسی کیا سیکرٹ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بتانے لگ جاتے ہیں اس کے بہنوئی بھی کہ بھائی اس طرح ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں یہاں پہ جو ہے نا کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھائی صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے اچھی سی نوکری ڈھونڈوں گا۔ وہ بہن کہتی ہے بھائی صاحب نوکری نہیں، یہ کاروبار کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کس چیز کا کاروبار کرنا ہے؟ وہ کہتی ہے بس کچھ بھی کر لیں گے، اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو وہ بھی چاہیے تھوڑے سے نا۔ تو بھائی صاحب کہتے ہیں اچھا بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ وہ کہتی ہے 30 لاکھ، اور سب کے منہ کھول جاتے ہیں اور بھائی صاحب بھی ایک دم سے جو ہے وہ ٹھٹک جاتے ہیں، اور یہیں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اینی اور فاخر کا کیا بنا، اور بھائی صاحب نے کاروبار اور گھر وغیرہ کے لیے جو ہے بہن کو پیسے دیے کہ نہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔